نیوز بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کی یو بلوچستان واقعے کے 2 شہداء بھائیوں کے گھر دنیا پور میں آمد ہوئی ہے۔ یو واقعہ میں بھارت ملوث ہے، ایسا کہنا ہے عبدالعلیم خان کا۔ فتنۃ الہندوستان کے دہشت گرد عام شہریوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ دہشت گردی کی ہم سخت مذمت کرتے ہیں۔ ہماری فوج دہشت گردی کا جلد خاتمہ کرے گی۔ پوری قوم شہیدوں کے ساتھ ہے۔ دکھ کی اس گھڑی میں لواحقین کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کی یو بلوچستان واقعے کے 2 شہداء بھائیوں کے گھر دنیا پور آمد ہوئی ہے۔ عبدالعلیم خان نے کہا کہ یو واقعہ میں بھارت ملوث ہے۔ فتنۃ الہندوستان کے دہشت گرد عام شہریوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ دہشت گردی کی ہم سخت مذمت کرتے ہیں۔ ہماری فوج دہشت گردی کا جلد خاتمہ کرے گی۔ پوری قوم شہیدوں کے ساتھ ہے۔ دکھ کی اس گھڑی میں لواحقین کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ پوری قوم شہیدوں کے ساتھ ہے، ایسا کہنا ہے عبدالعلیم خان کا۔ مزید انہوں نے کیا کہا یہ آپ کو سنواتے ہیں۔ ایک دوسرے کے جو رہائشی ہیں صوبہ پنجاب کے، ان کو بلوچستان میں شہید کر کے شاید ان کی کوئی ہمارے لیے کوئی نفرت بنے گی۔ ہمیں پتہ ہے کہ یہ ادھر کے لوگ نہیں ہیں جو اس کے اندر انوالوڈ ہیں، یہ بھارتی دہشت گرد ہیں جو کہ اس کے اندر انوالوڈ ہیں۔ اور پنجاب میں خاص طور پہ کسی جگہ پہ بھی کسی بلوچی کے لیے، کسی سندھی کے لیے، کسی ہمارے پختون کے لیے ہم سب بھائی ہیں، اور ہمارے لیے ان کے دل میں بڑی محبت ہے، اسی طرح جس طرح پنجابی کے لیے، اور انشاءاللہ ایسے ہی رہے گی۔ اور یہی محبت ہمیں سندھ میں ملتی ہے، یہی محبت ہمیں بلوچستان میں ملتی ہے، یہی ہمیں KPK میں ملتی ہے۔ اور کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ مسلمان جو ہیں اور آپس میں جو ہمارے پاکستانی ہیں وہ آپس میں لسانی بنیادوں پہ یا صوبائی بنیادوں پہ جو ہے کبھی ایک دوسرے کے خلاف ہوں گے۔ یہ دہشت گردی ہے اور اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ فوج جو ہے اس کے پیچھے پوری طرح جو ہے وہ سرگرم ہے، اور ہمارے سپہ سالار کی قیادت میں انشاءاللہ فوج جو ہے وہ عنقریب یہ جو دہشت گردی ہے اس کا خاتمہ کرے گی، اور انشاءاللہ ملک کو یہ دہشت گردوں سے، یہ دہشت گردی کے ناسور سے نجات ملے گی، اور انشاءاللہ تعالی اس ملک میں خوشحالی آئے گی۔ یہ جو ہمارے شہید ہیں ان کے لیے انشاءاللہ تعالی ایک ایسا وقت آئے گا جب ہمارے ملک میں ایسی کوئی دہشت گردی نہیں رہے گی انشاءاللہ۔ اور بہت بڑا حوصلہ ہے، وہ والدہ کو آپ نے کل سب نے دیکھا کہ کس طریقے سے انہوں نے کہا کہ میرے ملک کے لیے، اس قوم کے لیے انہوں نے اپنے دونوں جو شہید ہیں ان کا باقاعدہ استقبال کیا کہ یہ میرے جو دونوں بیٹے تھے یہ شہید ہوئے ہیں، یہ اللہ کی راہ میں گئے ہیں اور پاکستان کے لیے شہید ہوئے ہیں۔ تو ہم سلام پیش کرتے ہیں ایسی والدہ کو، پوری قوم سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جب تک یہ دہشت گرد اپنے کیفر کردار تک نہیں پہنچیں گے انشاءاللہ ہم سب مل کے ان کا مقابلہ کریں گے۔ عبدالعلیم خان کی گفتگو آپ نے سنی ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ دریائے سندھ میں تونسا کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب، جبکہ راجن پور کے تمام ندی نالے خشک۔ ترجمان کمشنر کے مطابق تونسا کے مقام پر پانی کا اخراج 3,98,930 کیوسک ہے۔ راجن پور کے تمام پہاڑی نالے خشک ہیں۔ صرف کہا سلطان میں 980 کیوسک پانی کا بہاؤ موجود ہے۔ دیگر نالے جیسے کوڑا، وہوا، سوری لینڈ، وڈور، مٹھاون، کالا بگا کھوسرا، پٹوک، چھاچھڑ اور زنگی مکمل خشک ہیں۔ محکمہ آبپاشی اور ضلع انتظامیہ صورتحال پر مسلسل نظر رکھے ہوئے، جبکہ عوام کو احتیاط برتنے اور نشیبی علاقوں سے بروقت نقل مکانی کی اپیل کی گئی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ دریائے سندھ میں تونسا کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب، جبکہ راجن پور کے تمام ندی نالے خشک۔ ترجمان کمشنر کے مطابق تونسا کے مقام پر پانی کا اخراج 3,98,930 کیوسک ہے۔ راجن پور کے تمام پہاڑی نالے خشک ہیں۔ صرف کہا سلطان میں 980 کیوسک پانی کا بہاؤ موجود ہے۔ دیگر نالے جیسے کوڑا، وہوا، سوری لنڈ، وڈور، مٹھاون، کالا بگا کھوسارا، پٹوک، چھاچھڑ اور زنگی مکمل خشک ہیں۔ محکمہ آبپاشی اور ضلع انتظامیہ صورتحال پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں، جبکہ عوام کو احتیاط برتنے اور نشیبی علاقوں سے بروقت نقل مکانی کی اپیل کی گئی ہے۔
ڈپٹی کمشنر ڈی جی خان عثمان خالد کا تونسا میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ، بیٹ رجر لغاری میں ریسکیو آپریشن اور انخلاء کے عمل کا جائزہ لیا۔ ڈی سی نے زیریاب آنے والے علاقوں کا کشتی میں بیٹھ کر معائنہ کیا۔ بیٹ جڑ لغاری میں ریسکیو آپریشن اور انخلاء کے عمل کا جائزہ لیا۔ دریائے سندھ میں پانی کی سطح مزید بلند ہونے کا خدشہ، ڈی سی عثمان خالد کا کہنا تھا کہ نشیبی آبادی جلد محفوظ مقامات پر منتقل کرائی جائے۔ تمام سرکاری سکولز پہ ریلیف کیمپس قرار دیے گئے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ڈپٹی کمشنر ڈی جی خان عثمان خالد کا تونسا میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ، بیٹ جڑ لغاری میں ریسکیو آپریشن اور انخلاء کے عمل کا جائزہ لیا۔ ڈی سی نے زیریاب آنے والے علاقوں کا کشتی میں بیٹھ کر معائنہ کیا۔ بیٹ جڑ لغاری میں ریسکیو آپریشن اور انخلاء کے عمل کا جائزہ لیا۔ دریائے سندھ میں پانی کی سطح مزید بلند ہونے کا خدشہ، ڈی سی عثمان خالد کا کہنا تھا کہ نشیبی آبادی جلد محفوظ مقامات پر منتقل کرائی جائے۔ تمام سرکاری سکولز ریلیف کیمپس قرار دیے گئے ہیں۔ ڈی سی نے زیریاب آنے والے علاقوں کا کشتی میں بیٹھ کر معائنہ کیا۔ بیٹ جڑ لغاری میں ریسکیو آپریشن اور انخلاء کے عمل کا جائزہ لیا۔ دریائے سندھ میں پانی کی سطح مزید بلند ہونے کا خدشہ ہے۔ ڈی سی عثمان خالد کا کہنا تھا کہ نشیبی آبادی جلد محفوظ مقامات پر منتقل کرائی جائے۔ تمام سرکاری سکولز ریلیف کیمپس قرار دیے گئے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ڈپٹی کمشنر ڈی جی خان عثمان خالد کا تونسا میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ۔ ڈیرہ غازی خان میں کمشنر اشفاق احمد چودھری نے غازی گھاٹ میں دریائے سندھ کے حفاظتی بند اور سیلابی اقدامات کا جائزہ لیا۔ کمشنر نے فیلڈ ٹیموں کو ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے متحرک کرنے اور نشیبی علاقوں سے لوگوں کی منتقلی سمیت تمام ممکنہ اقدامات کی ہدایت جاری کی۔ کمشنر ڈیرہ غازی خان اشفاق احمد چودھری نے سپر بند جے ہیڈ سپر R2 RD 148 سمینہ سادات اور دیگر اہم مقامات کا معائنہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر عثمان خالد، چیف انجینئر اریگیشن رانا ذوالفقار بھی ہمراہ۔ تونسا بیراج پر پانی کی آمد 4,13,430 اور اخراج 3,98,930 کیوسک ریکارڈ کی گئی۔ کمشنر کا کہنا تھا کہ دریائی بیلٹ کے حساس علاقوں میں فلڈ کیمپس قائم کر دیے گئے ہیں اور تمام متعلقہ ادارے ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ نشیبی علاقوں سے عوام کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ کمشنر نے جے ہیڈ سپر R2 غازی گھاٹ اور RD 148 سپر سمینہ سادات کا بھی دورہ کیا۔ ملتان میں اہم شاہراہوں پر لین اور لائن غائب، ٹریفک نظام درہم برہم، قصور گردیزی روڈ، LMQ روڈ اور دیگر شاہراہوں پر لائن مارکنگ موجود نہیں۔ نشتر ہسپتال روڈ ایمرجنسی رسپانس میں متاثر، سڑکوں پر لائن مارکنگ نہ ہونے سے حادثات اور ٹریفک جام معمول بن گیا۔ ملتان شہر کی اہم سڑکیں بے ہنگم ٹریفک کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ کہیں موٹر سائیکلیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں تو کہیں گاڑیاں الٹی سمت میں دوڑ رہی ہیں۔ سڑکوں پر لین مارکنگ کا فقدان ٹریفک کی روانی میں بڑی رکاوٹ ہے۔ شہریوں نے کہا کہ پہلے تو لائنز تھیں، اب بالکل ختم ہو گئی ہیں۔ ہر بندہ اپنی مرضی سے گاڑی چلا رہا ہے، نہ کوئی ترتیب ہے نہ کوئی قانون۔ وائٹ لائن بھی ہونی چاہیے اور یلو لائن بھی ہونی چاہیے، کیونکہ وائٹ لائن سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کہاں پہ بڑی گاڑی چلنی ہے اور کہاں پہ چھوٹی گاڑی نہیں چلنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یلو لائن سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے باہر، یعنی کہ یلو لائن کے باہر ہم نے کیا کرنا ہے۔ اگر سٹاپ کرنا ہے کسی بھی جگہ پہ، گاڑی والے نے، بائک والے نے، کسی نے بھی، تو اس کے باہر سٹاپ کرنا ہے۔ قصور گردیزی روڈ، LMQ روڈ، پرانا شجاباد روڈ سمیت کئی شاہراہیں سالوں سے بغیر لائن مارکنگ کے چل رہی ہیں۔ نشتر ہسپتال روڈ پر تو صورتحال اور بھی خطرناک ہے، جہاں ایمبولینس بھی ٹریفک جام میں پھنسی نظر آتی ہے۔ انچارج ٹریفک پولیس کا کہنا ہے کہ لین مارکنگ نہ ہونے سے ڈرائیورز کو سمت کا اندازہ نہیں ہوتا، جس سے آئے روز حادثات اور جھگڑے ہو رہے ہیں۔ انتظامیہ لائن مارکنگ کروائے تو ٹریفک کی روانی میں بہتری آ سکتی ہے۔ ٹریفک قوانین کے حوالے سے لین لائن کا ہونا ضروری ہے، لوگوں کو اویئرنیس ہوتی ہے اور ٹریفک میں روانی بہتر ہوتی ہے، اور جو حادثات ہوتے ہیں اس میں بھی کمی ہوتی ہے۔ اسی طرح جیسے یلو لائن ہے، وہ بھی جہاں نہیں ہے وہاں ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو اویئرنیس ہو۔ سڑکوں کی لین مارکنگ کوئی بڑا منصوبہ نہیں، لیکن اس کا نہ ہونا شہریوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ شہریوں کا مطالبہ ہے سڑکوں پر لین مارکنگ فوری بحال کی جائے تاکہ حادثات اور ٹریفک جام جیسے مسائل میں کمی آ سکے۔ کیمرہ مین ایڈی نواز کے ساتھ احمد خان، روہی، ملتان۔ ملتان میں سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں روزانہ کی بنیادوں پر اضافہ، ضلع انتظامیہ خود ساختہ مہنگائی روکنے میں ناکام، سبزیاں اور پھل بھی شہریوں کی پہنچ سے باہر ہو گئے۔
सरकारी निर्खनामे में अदरक 438 रुपए मुकर्रर, जबकि मार्केट में अदरक 600 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। महंगाई से सताई आवाम के लिए सब्जियां फल खरीदना हुआ मुहाल। इंतजामिया खुद साख्ता महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मंजर से गायब। महंगाई ने आवाम का जीना दूभर कर दिया। सरकारी निर्खनामे में अदरक 438 रुपए मुकर्रर, मार्केट में अदरक 600 रुपए तक फरोख्त। सरकारी निर्खनामे में लहसुन 288 रुपए मुकर्रर, मार्केट में लहसुन 400 रुपए तक फरोख्त। सरकारी निर्खनामे में प्याज 40 और टमाटर 56 रुपए फी किलो मुकर्रर, जबकि मार्केट में प्याज 65 और टमाटर 80 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रहे हैं। मुल्तान में सरकारी रेट लिस्ट में भी भिंडी 190, बंद गोभी 96, हरा धनिया 128 और मार्केट में भिंडी 250, बंद गोभी 130 और हरा धनिया 180, खीरा 90 रुपए किलो तक फरोख्त हो रहा है। सरकारी निर्खनामे में टिंडा 170, बैंगन और करेला 90, लीमू 278 रुपए मुकर्रर, मार्केट में टिंडा 380, बैंगन 130, करेला 130 और लीमू 400 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। सरकारी निर्खनामे में सेब 188 और पपीता 44, जबकि गरमा 148 रुपए फी किलो मुकर्रर, मार्केट में सेब 650, जबकि गरमा 200 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रहे हैं। सरकारी रेट लिस्ट में आलू बुखारा 340, अंगूर 158, देसी अनार 298 रुपए फी किलो मुकर्रर, मार्केट में आलू बुखारा 500, जामुन 200, जबकि अनार 600 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रहे हैं। आम चौंसा 300, अनवर हिटोल 260, सिंदली 230 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। सब्जियों और फलों की कीमतें कम करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन एडी नवाज के साथ अहमद खान, रोही, मुल्तान। मुल्तान में नवाबों के पर कटके, रेडियो पर सजे मुल्तान के वीआईपी नवाब सस्ते हो गए। चौंसा आम नवाब चौंसा के नाम से मंसूब पिछले साल 300 रुपए में फरोख्त होने वाला नवाब चौंसा आम मार्केट में 100 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। वसीम शहजाद मजीद अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल, शहर मुल्तान की बात करते चलें तो शहर मुल्तान में जो आम हैं वो सस्ते हो चुके हैं। पिछले साल 250 रुपए पे फरोख्त होने वाला चौंसा जो आम है वो अब 100 रुपए फी किलो जो है वो रेडियो के ऊपर फरोख्त हो रहा है, जिसकी वजह से शहरी जो है वो खासा खुश हैं और ख़रीद भी रहे हैं। सर क्या कहेंगे, इस साल जो है वो आम बड़े सस्ते हैं और पिछले साल तो 250-300 रुपए तक रेट पहुंचा हुआ था। मुल्तान की पहचान भी है, हम क्या कहेंगे? हाँ जी, ये मुल्तान के जो आम हैं ये पूरे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। खस्ता आम है बहुत ज़्यादा और यहाँ से लोग ले भी जाते हैं। पूरे मुल्क में तिजारत होती है नामों की। और पिछले साल जो है इन रेट बहुत ज़्यादा थे आम के, लेकिन इस दफ़ा इसके रेट काफ़ी मुनासिब तौर पे हैं और हम खा रहे हैं और माशाल्लाह बहुत ही अच्छे आम हैं। मैडम आपसे भी बात करना चाहेंगे, मुल्तान में पहचान है मुल्तान की ये आम ना, तो आप क्या समझती हैं किचन में, घर की टेबल पर, खाने की टेबल पर मेहमानों के आगे यकीनन आमों को पेश किया जाता होगा। 250-300 रुपये पिछले साल तक रहे, लेकिन अब 100 रुपये फरोख्त हो रहे हैं, तो यकीनन जो एक चार्मिंग पोजीशन है मुल्तान की वो भी हम महसूस कर रहे हैं। क्या कहेंगी, मेहमानों के आगे रखती हैं और मुल्तान के आम रिश्तेदारों में भी भेजती हैं, अब तो ज़्यादा डिमांड आ रही होगी? बिल्कुल, मुल्तानियों को तो आम से बहुत करीबी रिश्ते है और बहुत ज़रूरी है मुल्तानियों के लिए आम के बगैर हम लोगों का नहीं गुजारा बिल्कुल भी। डिमांड आती है रिश्तेदारों की जानिब से भी? बहुत ज़्यादा आती है। डीजी खान, राजनपुर, वहाँ से भी यहीं से ही कहते हैं कि आम भिजवाएं हमें। आम जो है वो भिजवाए जाएं। जो दुकानदारों से भी बात करते हैं कि वो इस हवाले से जो है वो क्या कहते हैं। भजन 100 रुपये किलो जो है वो आम फरोख्त हो रहा है। पिछली दफ़ा यही आम जो है वो हमने देखा 250 से 300 रुपये तक फरोख्त रहा। कैसी सेल जा रही है? सेल माशाल्लाह बहुत अच्छी जा रही है। पिछले साल तो फिर रेट जो मंदा था ना वो तेज़ बहुत हो गया था आम, इस वजह इस साल मंदा है आम, मंडी में भी मंदा है, हम भी मंदा बेच रहे हैं 100 रुपये किलो। बिल्कुल, जो शहरी हैं यहाँ पर उनका इस हवाले से ये कहना है कि ये आम सस्ता होने की वजह से इसकी डिमांड जो थी पहले वो अब आसानी हो गई पूरा करना। रिश्तेदारों और अहबाब की जो है वो खसूसी तौर पर डिमांड थी कि मुल्तान के आम जो है वो हमें पहुँचाए जाएँ, तो अब भरपूर तादाद के अंदर जो है वो आमों को ख़रीद भी रहे हैं ताकि अपने चाहने वालों को आम जो है वो पहुँचाए जा सके। और मुल्तान के हवाले से मुल्तान और आम का जो खास रिश्ता है, ये मिठास जो है वो दोस्तों और अहबाब और रिश्तेदारों तक जो है वो पहुँच सके। वसीम शहजाद अपडेट करने का शुक्रिया।